My dear students, our topic is power and it is calculation. That is use of power and its calculation. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ پاور کیا چیز ہوتا ہے اور اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں اور کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تو آج یہ ٹیکسٹ بک کوشچن ہے آپ کا ٹیکسٹ بک کوشچن نمبر 20 پیج 58. تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فائنڈ دا انرجی ان کلو واٹ آور کنزیومڈ in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. یعنی 4 ڈیوائسز جو کہ 10 hours کے لیے چلتے ہیں اور ایچ جو ڈیوائس ہے ان کا پاور ہے 500 واٹ. یعنی پاور ہمیں دیا گیا ہے تو ہمیں نکالنا ہے ورک ڈن یعنی انرجی کنزیومڈ. ورک ڈن جو ہے دیٹ از ایکول ٹو انرجی کنزیومڈ. تو اس کے لیے ہمیں وی نو پاور جو ہے دیٹ از ایکول ٹو ورک ڈن ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم اور پی از ایکول ٹو ڈبلو اوور ٹی. پاور آف ون ڈیوائس جو کہ 4 ڈیوائسز ہیں اینڈ ایچ از آف پاور 500 واٹ. تو چونکہ یہاں پہ جو ٹائم ہے ہمیں یہ آورس میں دیا گیا ہے لہذا ہم یہاں پہ جو واٹ ہیں اس کو کلو واٹ میں بدل دیتے ہیں. تو کلو واٹ میں بدلنے کے لیے ہم اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 1000 یعنی واٹ جو ہے اس کو کلو واٹ بنانے کے لیے ہمیں 1000 ڈیوائڈ کرنا ہے. سو 500 ڈیوائڈیڈ بائی 1000 دیٹ از ایکول ٹو 0.5 کلو واٹ. یعنی ایک ڈیوائس کا پاور جو ہے اب کلو واٹ میں ہے وہ 0.5. ٹائم فار وچ ڈیوائس رنس جو ایک ڈیوائس 10 گھنٹے کے لیے چلتی ہے تو اس کا ورک ڈن کیا ہوگا؟ ورک ڈن جو ہے وہ انرجی کنزیومڈ کے برابر ہوتا ہے. دیر فور انرجی کنزیومڈ از ایکول ٹو پاور انٹو ٹائم. تو کیا کرتے ہیں ہم W از ایکول ٹو پی انٹو ٹی یا ہم بتائیں گے پاور جو ہے دیٹ از 0.5 انٹو 10 hours. تو when we multiply 0.5 into 10 it gives us 5 kilowatt per hour kilowatt hour یعنی 5 units بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اس دا کمرشل یونٹ. ہمارے گھروں میں جو میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اس ونان امس خدمت 200 یونٹس کسی کو 150 یونٹس کسی کو 400 یونٹس. تو اصل میں جو یہاں پہ 5 کلو واٹ آور ہے تو اس کا مطلب ہے یہ 5 یونٹس ہیں. ایک یونٹ 1 کلو واٹ آور کے برابر ہوتا ہے. اچھا تو یہاں پہ ہم کہیں گے 4 ڈیوائسز کنزیومنگ ایکول پاور. یہ ایک 5 کلو واٹ آور استعمال کرتے ہیں یہ کنزیوم کرتے ہیں ایک ڈیوائس. تو 4 ڈیوائسز کیا کریں گے 5 into 4 دیٹ از 20 کلو واٹ آور یا ہم یونٹس بتائیں گے. یعنی اگر ہم 10 گھنٹے کے لیے 4 چیزیں چلائیں گے جن میں ایک ڈیوائس کا پاور 5 یہ 100 واٹ ہو یعنی آدھا کلو واٹ ہو تو 4 ڈیوائسز ہم جب اس کے ساتھ یہ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 20 یونٹس 10 گھنٹے میں ہمیں 20 یونٹس چڑھیں گے 4 چیزوں کے. لیکن ماشاءاللہ ہم اس میں بہت آگے ہیں. ہمارے گھروں میں نان سیونگ ہیٹرز ہیں تو ہر ایک ہیٹر کی کوئل 2000 واٹ کی ہوتی ہیں. تو یوں سمجھ لو اگر آپ 10 گھنٹے تک ہیٹر چلائیں گے تو آپ کی میٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ 20 کلو واٹ بڑھ جائے گی. اب اگر ہم
5 گھنٹے کا ہر مہینے ہر دن 5 گھنٹے کے لیے ہیٹر چلائیں گے تو اس میں انرجی کنزیوم ہو جائے گی. تو اگر ہم اس کو 30 دنوں کے لیے استعمال کریں گے تو 300 کلو واٹس. تو 300 یونٹس ہمیں ایک مہینے کے صرف ہیٹر کے آئیں گے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس تعداد ہی نہیں ہے ہم کیا کیا استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ، کوشچن نمبر 14 ہے پیج 58 پہ. این الیکٹرک ہیٹر از ریٹڈ 1500 واٹ. ہاؤ مچ انرجی ڈز اٹ یوز ان 10 hours. اگر اس کو بھی ہم 1500 واٹ کا ہیٹر ہے 10 گھنٹے کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں انرجی کا خرچہ کتنا آئے گا. انرجی کنزیومڈ بائی الیکٹرک ہیٹر کین بی obtained with the help of expression جو ہمیں معلوم ہے کہ power is equal to work done divided by time, where power of heater is equal to 1500 watt یا 1.5 kilowatt hour. تو time for which heater was operated it is 10 hours. چونکہ 10 hours میں دیا گیا ہے ٹائم، لہٰذا ہم یہاں پہ بھی واٹ کو کلو واٹس میں بدل دیتے ہیں تاکہ ہمیں کیلکولیشن میں آسانی ہو جائے گی. work done is equal to energy consumed by the heater, therefore energy consumed is equal to power into time. تو پاور جو ہے وہ 1.5 کلو واٹ ہے انٹو 10 hours ہے تو 15 کلو واٹ ہم یا 50 یونٹس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 10 hours میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا آج ہمارا یہ انرجی ورک پاور اور انرجی جو لیسن ہمارا ہے وہ لگ بھگ ہمیں اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ ہم کل سے دوسرا لیسن اٹھائیں گے. السلام علیکم.